سورۃ النمل رکوع نمبر 2 آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے خط کا تذکرہ تھا جو آپ نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کی طرف بھیجا، اور ہدہد کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ خط ان کو دینے کے بعد ایک طرف ہو جانا اور دیکھتے رہنا کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر ملکہ بلقیس اور ان کے رفقا کا جو رد عمل ہے اسی کا تذکرہ ہے کہ جب اس نے خط کھولا، خط پڑھا، تو اس میں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف تھا، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کریمہ تھی، اور تیسرا اس میں اہم ترین پیغام تھا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، کہ تم سب کے سب میرے پاس مقابلہ کر کے نہ آؤ بلکہ تم فرمانبردار بن کر میرے پاس آؤ۔ اب ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، اس نے جب یہ خط دیکھا، خط پڑھا، تو اس نے خود ایسے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ عام خط بھی نہیں، کسی عام کا خط بھی نہیں، خط بھی اہم ہے اور جن کی طرف سے آیا وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس نے اپنے جو درباری تھے ان کو طلب کیا، ان کے سامنے ساری کی ساری بات رکھی، ایسے سے خط آیا ہے جس کا مضمون یہ ہے۔ اب اس خط کے اندر پیغام یہ ہے کہ تم سب کے سب آؤ اور فرمانبردار بن کر آؤ، مقابلے اور جنگ کی بات تو سوچنی بھی نہیں۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جو درباری تھے، جو وزراء تھے، جو مشیر تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر بات جنگ کی ہے تو ہم طاقتور بھی ہیں اور جنگ سے بھاگنے والے اور ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، یعنی اگر جنگ کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم تیار ہیں، انجام جو بھی ہو، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کرو گی۔ مشورہ ہو گیا اور ان سب نے یوں سمجھ لیں کہ ساری کی ساری بات مشورے کے بعد ملکہ بلقیس کے سر ڈال دی، جو فیصلہ آپ کا ہوگا ہمیں قبول ہے۔ اب اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس فوج بھی تھی، سب کچھ تھا، یہ مقابلے کا سوچ سکتی تھی، لیکن اس نے ان کو الٹا ڈرایا۔
اپنے درباریوں کو کہنے لگی کہ دیکھو جب بات مقابلے کی آ جائے گی تو یہ ایک ضابطہ ہے اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب بھی کوئی فاتح آتا ہے جس شہر کو فتح کرتا ہے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، اور جتنے زیادہ عزت دار ہوتے ہیں اتنا زیادہ انہی کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی لحاظ سے قانون ہے نا، دینی لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب بھی کوئی فاتح آتا ہے تو ایک تو اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، یعنی کہ جو تہس نہس کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو زیادہ عزت دار ہوتے ہیں زیادہ ذلیل انہی کو وہ کرتا ہے، یعنی ایک اس کے ہاتھ میں اگر کوئی وزیر مشیر لگ جاتا ہے تو اس نے اس کو پکڑنا ہے، اگر کوئی عام بندہ اس کے سامنے پھر بھی رہا تو کہتے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جو زیادہ بڑے عہدے پر ہوگا زیادہ عزت والا شمار ہوگا، جب ان کی گرفت میں آ جائے گا تو سب سے زیادہ ذلت اسی کو ملے گی۔ یہ بات کہنے کے بعد ملکہ بلقیس کہتی کہ میری رائے یہ ہے کہ میں ایک اچھا سا تگڑا قسم کا ایک ہدیہ بھیجتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس کا رد عمل وہاں سے کیا آتا ہے۔ حضرت سلیمان نے خط بھیجا اور اس کے رد عمل کو دیکھا کہ اس کا کیا رد عمل آتا ہے۔ اب یہ کہتے کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں، اگر کوئی عام بادشاہ ہوگا تو وہ ہدیہ قبول کر لے گا اور خوش ہو جائے گا، کیونکہ میرا ہدیہ کوئی عام ہدیہ تو ہونا نہیں، بہت بڑا ہدیہ ہوگا۔ اور اگر وہ کہ عام بادشاہ نہیں ہے، خاص ہے جیسا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس ہدیے کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ تو پہلے جنگ کی بات نہیں کرتے، پہلے محبت کی بات کرتے ہیں، پہلے ہدیہ بھیجتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی سخت بات کہہ دی، کوئی سخت پیغام دے دیا، خط کا جواب بڑا سخت چلا گیا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں سوچنے کی مہلتیں نہ ملے، پہلے ہدیہ بھیجتے ہیں۔ اگر بادشاہ کہتے ہیں کہ ہاں شاباش اچھا ہدیہ ہے، تو پھر ہم ہر سال بطور جزیہ بطور ٹیکس اتنا یا اس سے زیادہ ہدیہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور میری بادشاہت بھی اسی طریقے سے رہے گی۔ تو اس نے ہدیہ بھیجا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پہ کیا رد عمل تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ قالت یا ایھا الملأ، وہ کہنے لگی، یعنی کہ وہ ملکہ بلقیس وہ کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں نہیں کوئی بھی قطعی فیصلہ کرنے والی کسی بھی معاملے کے اندر، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم حاضر ہو جاؤ، تمہاری موجودگی تمہاری رائے تمہارا مشورہ ضروری ہے۔ اب وہ سب کے سب آ گئے، ان سے بات چیت شروع ہو گئی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، وہ کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم تو قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور بہت سخت لڑائی والے ہیں، جنگجو ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، جبکہ معاملہ تیری طرف ہے، فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، پس تو دیکھ جو تو حکم کرتی ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بھی بادشاہ کسی بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، تو اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ، اور اس کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل بنا دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح ہی چلتا ہے، اسی طرح ہی سب کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ، فَنَاظِرَةٌ، پس میں دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں، جو جائیں گے ہدیہ لے کر وہ اس کا کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی ان باتوں سے اتنی بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، بہت زیادہ سمجھدار تھی،
بڑی باصلاحیت تھی، اور واقعتاً اس نے اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا نظام سنبھالا ہوا تھا، اتنا بڑا عالی شان تخت، اس کے وزراء، اس کے مشیر، اور سب کے سب اس کی بات مانتے بھی تھے، یعنی کہ اس کا رعب اور دبدبہ بھی تھا۔ اگرچہ یہ عورت ذات تھی لیکن مردوں سے مشورہ کر رہی ہے، وزراء اور مشیروں سے پوچھ رہی ہے کہ ہاں بتاؤ کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، اس خط پر میں کیا رد عمل دوں؟ تو وہ سب کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر لڑنے کی ضرورت ہے تو ہم تیار، ہم طاقتور بھی ہیں، ہم بہت زیادہ تعداد کے اندر بھی ہیں، فوج ہماری اچھی ہے، اگر بات جنگ کی ہے تو حکم کرو، لیکن ہماری رائے یہ ہے، باقی جو آپ کا حکم ہوگا۔ اس نے جو یہ والی بات کی ہے کہ جب بھی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اور جو بھی وہاں کا عزت دار ان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو اس کو وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی ایک دستور ہے۔ یہ کتنی اہم ترین بات ہے۔ ہمیشہ سے جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب کسی کی حکمرانی ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بندہ تھوڑا سا سر بھی اٹھاتا ہے اسے وہ کچل کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اپنا ہے پرایا ہے، بس صرف اپنی کرسی بچانی ہوتی ہے۔ کرسی کا نشہ ہے ہی بڑا خطرناک۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں جنگ کا پیغام نہیں بلکہ میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں۔ اب ہدیہ اس نے کیا بھیجا؟ ہدیہ اس نے بھیجا 500 غلام، 500 باندیاں، 500 سونے کی اینٹیں۔ اب دنیاوی لحاظ سے تو بہت بڑا ہدیہ ہے، 500 غلام، 500 باندیاں، 500 سونے کی اینٹیں۔ اور یہ بڑی مطمئن تھی کہ میرا ہدیہ بہت اعلیٰ ہدیہ ہے، بہت بڑا ہدیہ ہے، کہ چھوٹا نہیں ہے۔ 500 سونے کی اینٹیں کا معمولی بات ہے۔ اب یہ اس کی طرف سے اچھے خاصے لوگ اکٹھے ہوئے، یوں سمجھے کہ یہ قاصد تھے جنہوں نے جا کر پیغام پہنچانا تھا، جو آپ کا خط پہنچا ہمارے پاس، ہماری ملکہ نے بدلے کے اندر یہ ہدیہ بھیجا ہے تو آپ قبول فرما لیجئے۔ یہ لوگ یہ سارا کچھ لے کر جب یہاں سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی کہ ایسے ایسے ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ آ رہا ہے۔ ہدیہ بھی بتا دیا کہ ہدیہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اچانک کوئی چیز مل جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا اتنا بڑا ہدیہ، لیکن جب پہلے بتا دیا گیا ابھی تک ہدیہ پہنچا نہیں ہے، اس کی اہمیت تو پہلے ختم ہو گئی۔ بے شک وہ 500 اینٹیں نہیں، 1000 ہو، 5000 ہی کیوں نہ ہوتی، پہلے پہنچا نہیں ہے اور پیغام پہلے پہنچ گیا، اللہ کی طرف سے پہلے خبر پہنچ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گیا کہ اچھا یہ ہمیں مرعوب کرنا چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ اتنا بڑا ہدیہ، ہم اس سے بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ 9 میل تک سونے کی سڑک بنا دو۔ 500 اینٹیں کہاں، سونے کی اتنی اینٹیں، کتنی اینٹیں لگی ہوں گی، سونے کی اینٹوں کے ساتھ 9 میل تک یہ پورا کا پورا روڈ بنا دو۔ جنات نے کیا دیر لگانی تھی، شروع ہو گئے جنات، روڈ بن گیا 9 میل تک۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ اب اس روڈ کے کنارے پر جانور باندھ دو، گائے، بھینسیں، بھیڑ، بکریاں، وہ ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نہ ایسے باندھ دو، اور ان کا جو رخ ہے نا، رخ روڈ کی مخالف سمت ہو، اور دونوں طرف سے جہاں وہ گوبر کریں، پیشاب کریں تو وہ اس سونے کو پر آئے۔ اب یہ جو وفد آ رہا تھا اور بڑا اتراتے ہوئے چل رہا تھا، جی 500 غلام، 500 باندیاں، 500 سونے کی اینٹیں، جب اس ایریے میں داخل ہوئے تو نیچے دیکھ کر حیران، اوپر دیکھے، نیچے دیکھے کہ یہ کیا، بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے سونے کا روڈ، اور سونے کی تو یہاں پر اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ چلو کم سے کم یہ کہ بنانا تھا، اس کی صفائی کا خیال رکھا، ان کے تو جانور اس کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں۔
اب وہ آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے بھی اب ہم وہاں پر یہ ہدیہ پیش کریں یا نہ کریں. اتنا بڑا ہدیہ، اتنا بڑا تحفہ انہیں چھوٹا محسوس ہوا اور ڈر گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے سارا کا سارا سونا وہیں پر پھینک دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، پھینکنے کے پروگرام بناتے رہے، لیکن بالآخر چونکہ ایک امانت تھی، امانت پہنچانی تھی، کہنے لگے جو بھی ہوگا پہنچاتے تو ہیں، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ ہماری وہاں پر کچھ بھی وقت نہیں ہوگی، نہ ہمارے کسی تحفے کی وقت ہونی ہے، بس یہ شرمندگی کے ساتھ سر چھپا کر پھر بھاگیں گے وہاں سے. جب یہ وہاں پر قریب پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو چھوڑ کر اور آگے بڑھ کر ایسا شاندار قسم کا استقبال فرمایا اور بڑی ان کی اوبگت، بڑی عزت، بڑی حوصلہ افزائی کی. یہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے کہ ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، جو چیز ہم ساتھ لے کر پھر رہے ہیں ہم تو ڈر رہے ہیں کہ ان کے سامنے اس کو پیش کریں تو کس منہ سے کریں. اس کے باوجود ہماری اتنی عزت، اتنی حوصلہ افزائی. اس بات سے وہ مرعوب ہو گئے اور زیادہ متاثر ہوئے کہ واقعی یہ عام بادشاہ بھی نہیں ہے، کوئی عام انسان بھی نہیں ہے. اور اس میں تو شک والی بات ہی نہیں تھی کہ نہ ہی آپ عام انسان تھے نہ عام بادشاہ تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور سچے رسول تھے، صاحب صحیفہ نبی تھے. تو اس طریقے سے ان لوگوں کو خوب پروٹوکول دیا گیا. بہرحال ہدیہ تو وہاں پر پہنچ گیا. ہدیہ پر جو رد عمل ہے اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آ جائے گا. یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ اگرچہ ملکہ بلقیس مسلمان نہیں تھی، ابھی تک کافرہ تھی، اور یہ سب کے سب لوگ، ملکہ بلقیس بھی اور آپ کی جو قوم تھی، وہ سارے کے سارے سورج کی پرستش کرتے تھے. اس کے باوجود وہاں پر جو نظام تھا وہ آمرانہ نہیں تھا. اس وقت کی جو حکومت تھی اس میں آمریت نہیں تھی، بلکہ یہ نظام کیا تھا؟ شورائی نظام تھا. نہ آمریت تھی نہ جمہوریت تھی، شورائی نظام تھا. اور اصل نظام ہے ہی شورائی نظام. آمریت بھی غلط ہے تو جمہوریت بھی غلط ہے. آج کل اکثر لوگ جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں، جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت. یہ نہ قرآن نے درس دیا ہے نہ حدیث نے درس دیا ہے. یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہرگز نہیں. یہ یورپ والوں کا بنایا ہوا نظام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بس جمہوریت ہے کہ ہم سب عوام مل کر جس کو منتخب کر دیں، اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے. یعنی 5000 بندوں نے مل کر ایک بندے کو منتخب کر دیا، وہ اب ایک بندے کے اندر 5000 بندے ہیں. اب اس ایک بندے کی جو رائے ہے وہ 5000 بندوں کی رائے ہے. اس کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ اس نظام کی سب سے بڑی خرابی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ ملک ترقی کر سکتا ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا. اگر اتنی اچھی چیز ہوتی تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اسی کا حکم ارشاد فرماتے، آپ کو اللہ تعالیٰ پابند فرماتے، اور آپ علیہ السلام خلفاء راشدین کو خصوصی طور پر اور امت مسلمہ کو ضرور کہیں نہ کہیں اس کا درس دیتے، تھوڑا سا اشارتاً بھی دے دیتے یا کھلے عام حکم ارشاد فرماتے، کہیں پر بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. بس یہ سب سے بڑی خرابی ہے. بے شمار خرابی ہیں، سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ یہاں پر بندوں کو گنا جاتا ہے اور تولا نہیں جاتا. اب اس کو اور آسان لفظوں کے اندر میں آپ کے سامنے یوں عرض کرتا ہوں کہ ایک بندے کے 5 ووٹ نکلے ہیں، ایک کے نکلے ہیں 6. اب کون جیتے گا؟ 6 والا جیت گیا، 1 ووٹ سے جیت گیا. اب جس کے پاس 6 ووٹ نکلے ہیں وہ 6 کے 6 چرسی ہیں، 6 کے 6 نشئی ہیں، پوڈری ہیں، غیر مسلم ہیں، بے شک وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن ہیں 6. دوسری طرف جو 5 والا جو ہار چکا ہے، اس کے اندر 2 ایسے ہیں، ایک بہت بڑا ولی وقت ہے،
ایک بہت بڑا اس وقت کا محدث اعظم ہے، بہت بڑا مفسر قرآن ہے، بہت بڑا فقیہ امت ہے، یعنی اتنے اہم ترین دو بندے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے کے اندر دوسری طرف چونکہ 6 تھے، ایک زیادہ ہو گیا، اور وہ 6 کے 6 ایسے تھے جن کے معاشرے کے اندر ایک ٹکے کی ویلیو بھی نہیں تھی، گھر کے اندر بھی نہیں تھی، ماں باپ کے ہاں بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہاں پر تولا نہیں جاتا، جمہوریت میں گنا جاتا ہے، تو گنتی کے اندر اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب دوسری جانب کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو گوارا بھی نہیں کرتا کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی تیرے ووٹ جو یہ ہیں 5 دیے کس نے ہیں؟ اس سے قطع نظر جمہوریت کے اندر اس چیز کا تو تصور ہی نہیں ہے کس نے دیے ہیں، بس دیے ہیں 5 بندوں نے اور اس کو دیے ہیں 6 بندوں نے، اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اسلام کے اندر جو نظام ہے وہ ہے شورائی نظام، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورۃ الشورى نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اور صحابہ کی تعریف فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس کے اندر ان کا مشورہ ہوتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس مشورہ کیجئے، اس کے بعد جس بات پر آپ پکے ہو جائیں، جو آپ کا عزم ہو جائے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام مشورہ کرتے تھے، لیکن مشورے کے بعد جو آپ کو بہتر لگتا تھا آپ اسی پہ عمل فرماتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس طرف اتنے زیادہ صحابہ ہیں اور اس طرف اتنے کم ہیں، یہ دیکھا جاتا تھا کہ عمر کس طرف ہے، عمر کی رائے کیا ہے۔ اب ایک طرف 10 صحابہ ہوں اور دوسری طرف اکیلے عمر ہوں، لیکن عمر کی رائے اتنی اعلیٰ ہوتی تھی کہ کئی بار ایسا ہو چکا تھا اور کئی بار ایسا ہوا تو عمر مشورہ پہلے دیتے تھے اور جبرائیل بعد میں وہی حکم لے کر آتے تھے، جیسے پردے کا مسئلہ ہو گیا، اسی قسم کے اور بے شمار احکام ہیں۔ اور مشہور ترین بات ہے جو غزوہ بدر کے متعلق فیصلہ ہوا تھا، جس میں آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اپنے ہیں، جب 70 وہ لوگ قید کر لیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں تو ہمارے اپنے، خیر تو نہیں ہے نا، ایک بھائی مسلمان ہو گیا، ایک ابھی تک کافر ہے، کہیں پر ایک طرف چاچا ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا ہے، فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں مشورہ دو، تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہاں اپنے ہیں، ان کو موقع دے دو، ان سے ہم فدیہ لے لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مالی طور پر ہم تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یعنی چند دن بعد، کچھ عرصے بعد ان 70 میں سے کسی ایک کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ بات تو اچھی تھی، بری بات تو نہیں تھی، اور ایسا ہوا بھی، کتنے ایسے تھے اس کے بعد انہی میں سے وہ مسلمان ہوئے، صحابیت کے درجے کو پہنچے۔ تو صحابہ کرام کی اکثر کی یہ رائے تھی، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، بلکہ یہی وقت ہے ہمارے ایمان کے امتحان کا، کہ جس کا جو ہے اسی کے سپرد کرو اور اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کی محبت ہے یا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بس اکثر کی یہ رائے اور میری بھی یہی رائے، آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے فدیہ لو، ان کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس پر اللہ نے ڈانٹ پلا دی، تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو فدیہ لے کر، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ تو یہ اگر بات جمہوریت کی ہوتی تو پھر یہ ڈانٹ پڑتی، یہ آیات اترتی، تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ وہاں پر جمہوریت کا تصور ہی نہیں تھا، جب ایک طرف اکثریت ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ عمر کی رائے کیا ہے، کتنی زبردست رائے دی عمر نے۔ تو شورائی نظام کے اندر بندوں کو گنا نہیں جاتا، بندوں کو تولا جاتا ہے، وزن کس طرف ہے۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے شورائی نظام کی، اور سب سے بڑی خامی ہے جمہوریت کی کہ اس کے اندر گنا جاتا ہے اور تولا نہیں جاتا۔
یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے اندر اکثریت کی وجہ سے جمہوری نظام ہے نا، تو اکثر اس طرف ہو گیا کہ ہم جنس پرستی کی اجازت ہونی چاہیے، مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، تو لواطت ہے، غیر شرعی فعل ہے، کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، حرام کام ہے، لیکن وہ پڑھے لکھ کے اپنے آپ کو کہلانے والے اور بڑے تہذیب یافتہ اور کیا کچھ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہ، اور ہمارے ہاں لوگ بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے، نام نہاد تعلیم یافتہ لوگوں نے یہ بل پاس کر دیا کہ اکثر کی رائے چونکہ یہی ہے تو بس اس کی اجازت ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بے شمار ایسے ایسے بل پاس ہوئے ہیں جو کہ بالکل اسلام تو وہاں پر ہے ہی نہیں، لیکن انسانیت بھی وہاں پر نظر نہیں آتی، لیکن جمہوریت ہے، بس اس میں اکثریت ہے۔ تو یہی جو جمہوریت ہے نا گھسی پیٹی، اب یہ یورپ کے لوگوں نے تجربے کر کر کے اور وہ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، تو ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس نظام کو اپنے اوپر یہاں پر نافذ کریں، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں وہی جمہوریت وہاں پر ہے نا، تو ہم نے انہی کی تقلید کرنی ہے۔ اب جمہوریت یہاں پر ہم لے کر آ چکے ہیں، اور اس کے اندر اللہ نہ کرے جو اصل سازش ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ یہاں پر بندوں کو تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے، جہاں پر اکثریت ہو جائے گی تو وہ کہہ دیں گے کہ بھی یہاں پر یہ چیز کر دو، خدا نہ خواستہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں اسلام کے خلاف۔ اور شورائے نظام کے اندر ایک اور خوبی جو بہت زبردست ہے وہ یہ ہے، جہاں اللہ کے احکامات آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے آتے ہیں، وہاں پر مشاورت نہیں ہوتی، لیکن جمہوریت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ جمہوریت کے اندر کتنے ایسے قوانین ہیں جو بالکل غیر شرعی، غیر اسلامی ہیں۔ اب ہماری عدالتوں کے اندر اس وقت جو انگریزی قانون چل رہا ہے اسلامی ہے، اس میں 100% اسلامی نہیں ہے، وہ کھچڑی ہے، مکس ہے۔ اب یہ قانون ہے نا کہ بھئی دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، پہلی بیوی سے اجازت لو پھر دوسری شادی کرو، بتاؤ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں ہے، انگریز کے قانون میں ہے؟ تو یہ ان کا قانون ہے، اور یہ قانون کیسے پاس ہوا؟ جمہوری طریقے سے ہوا، جمہوری طریقے سے ہوا ہے نا، تو اس لیے اکثریت ہوگی ہاں بھی بالکل ٹھیک ہے بھائی، اس میں عورت کا تحفظ ہونا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جس طریقے سے نکاح اللہ کا حکم ہے تو طلاق بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، اللہ نے یہ طریقے ہمیں دیے ہیں۔ اگر طلاق دی تو 20 لاکھ جرمانہ دینا پڑے گا، کیا اللہ نے اس پر یہ پابندی لگائی ہے؟ اللہ کے نبی نے لگائی ہے؟ اللہ کے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر نباہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہو سکتا تو بالکل الگ الگ ہو جاؤ۔ قرآن کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، لیکن جمہوری قانون یہ ہے کہ نہیں، پابندی ہے، لکھا ہوا تھا پھر کیوں دی؟ جرمانہ دو یا اس کو جیل کے اندر بند کر دو۔ تو یہ ساری کے ساری جو کالے قوانین ہیں یہ غیر شرعی ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ جمہوریت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک غیر شرعی کام ہے، اس کے اندر وہ مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اکثریت دیکھتے ہیں، پھر وہ بل پاس ہو جاتا ہے، پھر وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن شرعی نظام کے اندر اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں پر کسی قسم کے مشورے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب نماز اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم سارے مل جائیں اور آج مشورہ کریں، آج نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہاں پر گنجائش ہے مشورے کی؟ یہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے، کسی کے باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ مشورہ کرے، کسی سے پوچھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ اچھا یہ روزے آ رہے ہیں، اس بڑی گرمی کے اندر آ رہے ہیں روزے، تو کیا مشورہ ہے کہ اس دفعہ ہم روزے نہ رکھیں، اگلے مہینے رکھ لیں؟ کر سکتے کوئی مشورہ؟ گرمی ہے، سردی ہے، کچھ بھی ہے، بس اللہ کا حکم ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو رمضان کے فرض ہیں، کسی مشورے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک بندے نے اگر چوری کر لی ہے، اب اللہ کا حکم موجود ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو، اب کوئی مشورہ کر سکتا ہے کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، بندہ بڑا غریب ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، ہاتھ کاٹے کہ نہ کاٹیں؟ ہے گنجائش مشورے کی؟ تو یہ کیا شرعی نظام کی برکات ہے کہ جب اللہ کی حدود آئیں گی، اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے گا وہاں پر کسی مشورے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، واحد نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان موجود نہیں ہے، وہاں پر مشورہ ہوگا کہ اللہ کا حکم بھی نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی یہاں پر حکم بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟
تو یہاں پر ملکہ بلقیس کا جو یہ سلسلہ تھا اس وقت کا، اس کی جو بادشاہت تھی اس دور کے، اگرچہ وہ کافرہ تھی، اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے آئندہ اسی رکوع کے اندر آئے گا کہ وہ کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی پہلے، بعد میں مسلمان ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو نظام تھا وہ شرعی نظام تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسی جمہوری کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، جی بس یہ جمہوریت ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہوگا، جمہوریت ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی غلطی جس کی میں کئی بار نشاندہی کر چکا ہوں اور میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں، اور مجھے یہ بات کہنی چاہیے اور ہر ایک کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور وہ یہ اہم ترین بات ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج صاحب نصاب پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، جہاد فرض ہے، اسی طریقے سے اسلامی حکومت کا قیام بھی فرض ہے، فرض عین ہے۔ کتنی بڑی خطا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر، کہ ہم اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے، یا کوئی بتاتے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا سنتے ہیں تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز جیسے فرض عین ہے، اسلامی حکومت کا قیام بھی ایسے ہی فرض عین ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب اسلامی حکومت نہیں ہوگی، بتاؤ کہ حدیں کیسے جاری ہوں گی؟ یہ جو آدھا دین ایک طرف کھڑا ہوا ہے، یہ صرف نماز روزہ دین تو نہیں ہے، آدھا دین تو یہ کھڑا ہوا ہے جس کے اندر امن کی ضمانت ہے، جس میں قصاص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگی ہے قصاص میں، ایک کی جان لو ہزاروں جانیں اور بچیں گی۔ اور اسی طریقے سے ڈاکو کو لٹکا دو، ایک ہاتھ کاٹو، ایک اس کا پاؤں کاٹو، اس کو سولی کے اوپر چڑھا دو، اب کیا ہوگا؟ کوئی سوچے گا بھی نہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹ دو، سونا پڑا ہوگا، سامنے پڑا ہوگا، لاکھوں روپے پڑے ہوں گے، کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا کے ڈر کے کہ بھئی 10 لاکھ بھی ہوں لیکن ہاتھ تو بہت قیمتی، ہاتھ کٹ جائے گا میں۔ تو یہ اللہ کی جو حدود ہیں یہ کیسے نافذ ہوں گی؟ تبھی ہوگی جب اسلامی حکومت ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ کہتے ہے جس کی کیا ضرورت ہے، جی بس دلوں پر محنت کرو، دلوں پر جب محنت ہو جائے گی تو معاشرہ ایسا مثالی بن جائے گا، فرشتوں جیسے انسان بن جائیں گے، چوری ختم ہو جائے گی، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی محنت جیسی محنت ہم کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام جیسی پاکیزہ جماعت تیار ہو سکتی ہے؟ اس دور کے اندر بھی حدیں جاری ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، حدیں جاری ہوئی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی دور کے اندر اس کی ضرورت پیش نہ آئے؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم صرف کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلامی حکومت کتنی اہم ترین چیز ہے، اور یہ فرشتوں نے ہمیں نہیں لا کر دینی، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جب تک یہ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اتنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم یہ نظام اپنے اوپر لاگو کر دیں، اپنے آپ کو تو پابند کر دیں کہ اللہ میرے پاس ملک نہیں ہے، میرے پاس ایک علاقہ نہیں ہے، میرے پاس اپنا جسم ہے، بس اس جسم کو میں پابند کرتا ہوں، جو تیرے احکامات ہیں وہ اس کے اوپر میں لاگو کرتا ہوں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ امید ہے کہ یہ جو ہم جرم ہم اس وقت کر رہے ہیں، اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے، دعائیں بھی کرتے رہیں گے، تو کسی حد تک ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔